میں ہوں آپ کا دوست محمد ریخیزر، اور آج کی اس ویڈیو میں جنات کے گروہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں کیا ہیں اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے بارے جان کر آپ خوف اور حیرانی سے سوچیں گے کہ کیا جنات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کرنا اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا۔ پہلا گروہ، ارواح خبیثہ کی یہ قسم کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہیں اور اس گھر کے باسیوں کو خواب میں اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ پہنچاتی رہتی ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جن میں یہ ارواحیں رہتی ہیں۔ ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر بھارا اور اسیب زدہ کہتے ہیں۔ ایسے مکانات اور گھروں میں اس گروہ کے جنات مختلف حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں، بعض جگہ پخانہ اور گندگی پھینکتے ہیں، کئی گھروں کے دریچے اور الماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں۔ کئی بار یہی جنات شیاطین گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ گروہ غیر آباد اور تاریک مکانوں میں بھی اپنا بسیرا کر لیتا ہے، اسی لیے احادیث شریف میں ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر ان میں بسیرا کر لیتے ہیں، بعض گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان تفرقہ، عداوت پیدا کرتے ہیں۔ سفلی عاملین اسی گروہ کی مدد سے کام لیتے ہیں۔ دوسرا گروہ، یہ وہی گروہ ہے جس میں ایسے جنات، شیاطین اور ارواح خبیثہ شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتی ہیں، جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور وہ سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکماء اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ اسی گروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ حصہ شل، مفلوج اور بیکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ارواح خبیثہ جب انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں یا سفلی جادوگر اپنے عمل یا جادو کے ذریعے مسلط کر دیتے ہیں تو یہ انسان کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کرتی رہتی ہیں۔ اس گروہ کے جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان، چین، تبت کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین باکثرت پائے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات، ارواح خبیثہ اکثر قبرستانوں میں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبعی اور ہمزاد ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود عنصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی ارواح بھوت بن کر مردہ کے خویش و اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگھٹ جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کے بعد سر، داڑھی اور مونچھیں تک منڈوا ڈالتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کی متوفی کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ مرگھٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاک سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا، مردے کی روح بھوت نہیں بن جایا کرتی بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے موت کے بعد اس کے جسم عنصری سے الگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی خویش یا دوسرے شخص پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ بچڑ کھانے کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر، ہڈی، کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں،
اگر ان سے استنجا کیا جائے گا تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو بائینہ کھا نہیں سکتے۔ فاسفورس کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے، اس لیے بچڑ خانوں کے آس پاس اس قسم کے جنات اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ پانچواں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کرواتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تبت کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں۔ چھٹا گروہ، جنات اور شیاطین کا چھٹا گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے، اور اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا اور شعلے نگلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائے تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض 24 گھنٹے بھی غسل کریں تو ان کا جسم آگ کی طرح رہتا ہے۔ ساتواں گروہ، ان گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتیوں، درختوں اور جھاڑیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جنوں بھوت مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑی قوی ہیکل بھیانک شکل صورت کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات باغ باغیچوں جہاں پھول باکثرت ہوتے ہیں، خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں اور بیاہی عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جماع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں۔ آٹھواں گروہ، یہ زانی اور شہوت جنات اور شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے مردوں کو غلط کام میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو اور میرا اللہ حافظ۔